السلام علیکم۔ تہجد وہ تمام معجزے کروا سکتی ہے جن کے متعلق دنیا والے کہتے ہیں ہم عام انسان ہیں، ہمارے لیے کہاں ہوں گے ایسے معجزے۔ وہ شاید بھول جاتے ہیں کہ وہ رب معجزے کرنے پر قادر ہے، اور وہ ہم انسانوں کا بھی، عام انسانوں کا بھی رحمان ہے، رب ہے۔ تہجد اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک ایسا بند دروازہ ہے جو صرف تہجد کی عبادت سے ہی کھلتا ہے۔ یہ دروازہ صرف ان لوگوں کے نصیب میں ہوتا ہے جو واقعی میں اللہ کے قریب ہوتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر اللہ خود انہیں تہجد کی طرف لاتا ہے۔ رہتا تو وہ اللہ ہر طرف ہے، پر تہجد میں خاص سیاہ کالی چادر کے پیچھے رات کی اندھیری میں صرف وہی لوگ اللہ کو دیکھ پاتے ہیں جس نے اللہ سے بے پناہ محبت کی ہو۔ اس وقت اللہ اور آپ کے درمیان ہونے والی گفتگو، آنسوؤں سے بھری ہچکیاں، دل میں کی گئی باتوں کی آوازیں صرف اللہ کے سوا اور کوئی نہیں سن پاتا۔ اس وقت تہجد کے سجدے میں نہ تو سر اٹھانے کو دل کرتا ہے اور نہ ہی آسمان سے نظر ہٹانے کو۔ اور اگر ایسا ہو جائے کہ کبھی اسی دوران تمہاری اللہ سے تہجد میں ملاقات ہو جائے اور وہ تمہارے روبرو آ جائے، اور وہ منظر تمہارے لیے معجزے سے کم نہ ہوگا، ہاں یہی تہجد ہے۔ اللہ تمہیں تمہاری دعاؤں سے آزماتا ہے، وہ تمہیں ہر اس چیز سے آزماتا ہے جو تمہاری دعاؤں کا حصہ ہوتی ہے، کیونکہ دعاؤں میں وہی رہتے ہیں جن سے تمہیں بے پناہ محبت ہوتی ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ جب دعائیں معجزوں کے لیے بنائی گئی ہیں تو پھر اللہ انہیں تمہارے لیے آزمائش کیوں بنا دیتا ہے؟ وہ ایسا اس لیے کرتا ہے کیونکہ دعائیں توکل کی دلیل ہوتی ہیں، اور اللہ کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ جب تم یقین کا دعویٰ کرتے ہو تو سب سے پہلے اس یقین کی گواہی تمہارے دل سے لی جاتی ہے، اس لیے ہر اس شے کو تم سے دور کر دیا جاتا ہے جس کے بغیر تمہارا دل دھڑکنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تمہاری سانسوں کی وجہ چھین کر اللہ دیکھتا ہے کہ کیا اتنا توکل ہے تمہیں اس پہ کہ تم اس پہ یقین رکھ کے سانسیں لیتے رہو، اور جب تم اس کی رضا کے لیے یہ بھی کر گزرتے ہو تو وہ تمہاری رضا کے لیے ان کی ہر حد سے گزر جاتا ہے۔ اللہ ان دعاؤں کو کبھی نہیں بھولتا جو تم نے اس کی رضا کے لیے قربان کر دی۔ اللہ کے لیے جو کھو دیا جائے وہ کبھی بھی گم نہیں ہوتا، وہ پلٹ کر واپس ضرور آتا ہے، تمہاری ادھوری دعاؤں کی قبولیت بن کر، تمہارے درد کا اجر بن کر، اللہ سے کی گئی تمہاری دعاؤں کا صلہ بن کر۔ اور کچھ دروازے یا کچھ راہیں جب اللہ بند کر دیتا ہے تو ہمیں لگتا ہے جیسے وہ ہمیں سزا دے رہا ہو، ہماری دعا نہیں سن رہا، جو ہمیں چاہیے وہ نہیں سمجھ رہا، جبکہ کچھ راستے ہماری ہی بہتری کے لیے بند کیے جاتے ہیں، کیونکہ آگے جا کر ان سے ہمیں زیادہ تکلیف ملتی ہے۔ یہ سزا نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی محبت ہے، حفاظت ہے، کیونکہ وہ ہمیں مسلسل تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ہمارے فیصلے ہماری چاہت کے مطابق ہوتے ہیں، جبکہ اس کے فیصلے ہماری بہتری اور ضرورت کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن ہم یہ بات اکثر بھول جاتے ہیں، وہ سنتا بھی ہے، جانتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، ہر بات کا علم ہے اللہ کو، اور انسان تو بس ایک کچا منصوبہ ساز ہے۔ تم خود کو خود ہی تکلیف میں رکھتے ہو، ورنہ وہ تو بہت مہربان ہے۔ بعض اوقات ہماری زندگی میں صرف ہمیں اندھیرا اور تکلیف ہی نظر آتے ہیں۔ ایک بے نام سی زندگی، ایک بے نام سی سکونی گھیرے رہتی ہے، آنکھیں بس نم رہتی ہیں۔ یاد رکھیں آپ تھک چکے ہیں، پر آپ کا رب نہیں تھکتا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے، پر آپ کا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ یہ جو اندھیرا ہے نا، وہ رب اس کو روشنی بنانے پر قادر ہے۔ ہر تکلیف رحمت کا مرہم لے کر آتی ہے، ہر اندھیرا روشنی لے کر آتا ہے، ہر مشکل آسانی لاتی ہے۔ زندگی جامد نہیں رہتی، اگر آج کچھ نہیں ہے کل سب کچھ ہوگا۔
صرف اپنے اللہ پر یقین رکھیں، نماز قرآن کی مدد لیں، ان کو تھام کر آپ اپنی گھٹن زدہ زندگی میں تازہ ہوا پیدا کر سکتے ہیں، اذیت کو راحت میں بدل سکتے ہیں، تکلیف کو آسانی میں بدل سکتے ہیں، اکتاہٹ کو سکون میں بدل سکتے ہیں، غم کو خوشی میں بدل سکتے ہیں۔ بس یہ بات مضبوطی سے پکڑ لیں کہ میرا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پر امید رہیں، اللہ سے امید لگائے رکھیں، اللہ واپس بھی تو لا سکتا ہے اسے جسے دسترس سے نکالا ہے۔ وہ اگر توفیق تہجد سجدہ دے رہا ہے تو پھر منا لیجیے اس کو، دعا کا خیال ہی اس کی جانب سے قبولیت کا اشارہ ہے۔ فرمائیے نہ کن کہ جی اٹھے پھر سے ہر سسکتی ہوئی داستان، لفظوں کے طویل دلاسوں نے مجھے بے حد تھکا ڈالا ہے، میرا عکس میری ظاہری مسکراہٹ کا ساتھ ہی نہیں دیتا۔ وہ سامنے کھڑے شخص کو ڈھیر شکایتیں ہیں مجھ سے، کس کس کو مناؤں مجھ سے تو خفا میرا اپنا ہی آئینہ ہے۔ الفاظ سبھی قاصر ہیں اب خدا کو حال دل سنانے سے، اللہ سے گفتگو کا تعلق اشکوں کی زبان سے کتنا گہرا ہے۔ بس سکون قلب کے واسطے دکھائی ہے اسے تڑپ اپنی، ورنہ اس کے فیصلوں سے میرے فیصلے کا کیا مقابلہ ہے۔ مطمئن ہے جدائی پر اب دل یہ سوچ کر کہ خدا ہے وہاں میرے اور اس شخص کے درمیان جو ایک مختصر سا فاصلہ ہے۔ ہار گئی ہوں اب وقت کی ان تمام آزمائشوں سے، تو جانتا ہے سب تجھ سے کب کسی چیز کا پردہ ہے۔ دیکھ لیے سارے جتن کر کے خدایا، اب بس اتنا رحم کر دو، یا تو مکمل کر دو کہانی یا ختم کر دو یہ جو درد کا مسلسل سلسلہ ہے۔ سکون نہیں ہے، بے چینی بڑھ جاتی ہے، دل پھٹنے لگتا ہے درد کے مارے۔ پتہ ہے ایسا کب ہوتا ہے؟ جب ہم ضد کرتے ہیں، جب ہم نصیب سے لڑائی کرتے ہیں، جب ہم خود کو معاف نہیں کر پاتے۔ ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے کہ ہم منہ سے تو کہہ دیتے ہیں کہ اللہ پہ چھوڑ دیا ہے یہ معاملہ، اب جیسا وہ کرے گا اسی میں ہم راضی ہیں، لیکن دل میں پھر بھی کہیں نہ کہیں ہم چاہتے ہیں کہ وہی ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ انسانی فطرت ہی ایسی ہوتی ہے کہ ہزاروں حاصل چیزوں کو چھوڑ کر بس ان کے پیچھے بھاگتا ہے جو لا حاصل رہی ہوں۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ جس کو تم سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت ہے وہ کیسے تمہیں تکلیف میں رکھ سکتا ہے؟ وہ کیسے تمہیں وہ چیز دے سکتا ہے جو تمہارے لیے بہتر نہیں؟ ہاں، وہ برے کو بہتر بنانے والا بھی ہے اور وہ اس چیز پر قادر ہے، لیکن جب اس کی نعمتوں کی ناشکری کرو گے ایک لاحاصل چیز کے لیے تو وہ کیسے راضی ہوگا؟ جب اس نے تمہیں مسکرانے کی اتنی وجہیں دے رکھی ہیں، تمہارے ارد گرد اتنی خوشیاں رکھی ہیں، اب بھی تم روتے ہو اس چیز کے لیے جس سے تمہیں اذیت کے سوا کچھ نہیں ملا، تو وہ کیسے مانے گا کہ تمہیں اس پہ یقین ہے؟ بس ایک مرتبہ اس کے فیصلے پہ راضی ہو جاؤ، اسے تم سے بے پناہ محبت ہے، بس ایک مرتبہ اس کی محبت کی لاج رکھ لو، اس کی محبت جیت جاؤ گے تو کائنات کی ساری محبتیں جیت جاؤ گے، اور یقین رکھو گے تو وہ یہ نصیب بھی بدل دے گا اور دل بھی موڑ دے گا۔ اللہ تمہیں یہاں تک اس لیے نہیں لاتا کہ تم مایوس ہو کر ہمت ہار جاؤ۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ آج تم جہاں ہو وہاں بے وجہ ہو؟ تم خود یہاں تک نہیں پہنچے بلکہ تمہیں یہاں تک لایا گیا ہے۔ تم نے بے شمار تکلیفیں آج اس مقام تک پہنچنے کے لیے ہی برداشت کی ہیں۔ اتنا سفر طے کر لینے کے بعد آج جب منزل تمہارے سامنے کھڑی ہے تو تم کیوں ہار گئے ہو؟ اتنے کٹھن سفر کے بعد اب جب صلہ ملنے کا وقت ہے تو کیوں راستے میں ہی ٹھہر گئے ہو؟ اٹھو، اب تو سفر ختم ہونے کو ہے، اب تم منزل کے نہیں بلکہ منزلیں تمہاری منتظر ہیں۔ اب تمہیں معجزوں کا نہیں بلکہ معجزوں کو تمہارا انتظار ہے۔ اب کن تمہاری ایک آخری دعا کا ارادہ باندھے ہوئے ہے کہ یہاں تم مانگو اور وہاں تمہیں منہ سے نکلی پہلی فریاد پر نواز دیا جائے گا۔ اب صبر کے زمانے گزر گئے ہیں، اب صلے کا وقت ہے، اب بات سسکنے کی نہیں رہی، اب قبولیت کا وقت ہے، اب مسافتیں ختم ہونے کو ہیں،
اب آنسوؤں کے مسکراہٹوں میں بدلنے کا وقت ہے، کسی اور کا نہیں۔ اب یہ تمہارا وقت ہے۔ ہزاروں مایوس لوگوں میں سے اگر اس نے تمہیں دعا کی توفیق دی ہے تو پھر وہ کیسے تمہاری دعا رد کر سکتا ہے؟ جس نے دعا کا حکم دیا ہے اس نے قبولیت کا بھی وعدہ کر رکھا ہے۔ تو پھر اس دل کو منا لو یقین سے اور اس کو اپنی رضا میں راضی کر لو۔ اگر اس نے راضی نہ ہونا ہوتا تو وہ تمہیں بھی کبھی منانے کا اشارہ نہ دیتا، اور وہ یقیناً تمہیں وہ سب دے گا جس کے لیے تم راتوں کو اٹھ اٹھ کر رویا کرتے تھے۔ کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لیے کافی ہوتی ہے، خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا۔